ایک 86 سال کا ایرانی لیڈر جو صرف ایک مذہبی رہنما نہیں تھے بلکہ عالمی سیاست میں ایک طاقتور آواز تھے، ایک ایسا لیڈر جس نے غزہ اور فلسطین کے لیے کھل کر آواز اٹھائی۔ اور ایک ایسا لیڈر جو ڈر کے بغیر بولتا تھا، جبکہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے یہ ایک چیلنج سمجھا جاتا تھا، اور وہ تھے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی۔ لیکن پھر 28 فروری 2024 کو امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ کارروائی کے بعد 1 مارچ کو ان کی وفات کی خبر سامنے آتی ہے۔ یہ کہانی ہے اس سپریم لیڈر کی جو معصوم بچوں اور بچوں کے لیے آواز اٹھاتے تھے، یعنی کہ فلسطین اور غزہ کے لیے۔ یہ کہانی 19 اپریل 1939 سے شروع ہوتی ہے۔ ایران کے شہر مشت میں ایک مذہبی گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس بچے کا نام رکھا گیا علی خامنئی، ان کے والد جاوید خامنئی، جو کہ ایک نیک اور باعزت عالم دین تھے۔ ایسے ماحول میں خامنئی نے 55 سے ہی سچ، حق اور باطل کا پہچان کر لیا تھا۔ 1958 میں وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایران کے مذہبی شہر قم پہنچے۔ وہاں ان کی ملاقات ایک بڑے عالم دین سے ہوئی، یعنی کہ روح اللہ خامنئی۔ یہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے بعد میں ایران کے تاریخ بدل دیے، لیکن اس وقت خامنئی صرف ایک طالب علم نہیں رہے بلکہ وہ ایک انقلابی تحریک کا حصہ بن چکے تھے۔ سن 1979 میں اس خطے کی سیاست ایک بڑے موڑ پہ کڑی تھی، یعنی کہ ایران میں ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو کہ آنے والے دنوں میں ایران کی پوری تاریخ بدلی جا سکتی۔ یعنی کہ اس وقت ایران میں ایک بادشاہ حکومت کر رہے تھے۔ اس بادشاہ کا نام تھا محمد رضا پہلوی۔ اس کی حکومت مغربی ممالک، خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹ کے قریب سمجھی جاتی تھی، لیکن ایران کے اندر بہت سے لوگ اس حکومت سے خوش نہیں تھے، اس لیے ملک میں آہستہ آہستہ مخالفت بڑھنے لگی۔ سن 1978 میں ایران کے مختلف شہروں میں احتجاجیں شروع ہو گئے۔ لوگ بڑے تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے، وہ حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ اس بادشاہت کو ختم کی جائے اور ایک نئی حکومت قائم کی جائے۔ اسی دوران ایک مذہبی رہنما جلا وطن میں رہ رہے تھے، ان کا نام تھا روح اللہ خامنئی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ ایران سے کیوں جلا وطن ہوئے تھے؟ اصل میں وہ ایران سے اس لیے باہر گئے تھے کیونکہ انہوں نے ایران کے بادشاہ یعنی کہ محمود رضا پہلوی کی حکومت کی سخت مخالفت کی تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 1963 میں خامنئی نے شاہ کی پالیسی پہ تنقید کی۔ انہوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ شاہ مغربی ممالک یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے بہت زیادہ قریب ہو چکا ہے۔ اس تنقید کے بعد شاہ حکومت نے خامنئی کو گرفتار کر لیا۔ پھر بعد میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بندے کو ایران میں رکھنے کی بہت سے خطرے ہو سکتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اس بندے کو ایران سے باہر کیوں نہ بھیجا جائے۔ اور پھر اسی طرح اسے اپنے ملک سے نکالا گیا اور وہ اپنے جلا وطنی کے راستے پہ چل پڑے، پہلے ترکی، پھر عراق اور فرانس۔ لیکن وہ فرانس کے اندر بھی ایران میں پیغام بیچتے رہے اور شاہ کی حکومت کے خلاف ایک تحریک جاری کی۔ اور پھر جب 1979 میں ایران میں انقلاب ہونے شروع ہو گئے اور پھر 1979 میں ایران کے اندر وہ انقلاب کامیاب ہونے لگے۔ ایران کے بادشاہ محمد رضا پہلوی ایران کا ملک چھوڑ کر چلے گئے اور جو بندہ جلا وطن ہوا تھا وہ واپس آ گئے اور ایران نے اس کا بہت بڑا ویلکم کیا اور نئی اسلامی حکومت کا رہنما بن گئے۔ اور اس انقلاب کو تاریخ میں ایرانین ریولیوشن کا نام دیا جاتا ہے۔ انقلاب کے بعد ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے حالات آپس میں بہت خراب ہو گئے کیونکہ ایران کی نئی حکومت جو تھی وہ امریکہ کی ان پالیسیز سے متفق نہیں تھی۔ اسی وقت سے ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے درمیان بہت سے اختلافات شروع ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ اختلافات ایک بڑے وار میں تبدیل ہونے لگے
وقت کے ساتھ ساتھ یہ اختلاف صرف ان دو ملکوں کے درمیان نہیں تھا، بلکہ اس کا اثر پورے سیاست کے خطے پہ پڑ رہا تھا۔ انقلاب کے صرف ایک سال بعد ایک اور بڑا مسئلہ کریٹ ہونے لگا۔ سن 1980 میں عراق نے ایران پر حملہ کیا اور اس ٹائم عراق کے صدر تھے صدام حسین۔ یہ جنگ تاریخ میں ایران اور عراق وار کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ جنگ تقریباً 8 سال تک جاری رہی اور اس جنگ میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے، لیکن اسی جنگ کے دوران ایران کے ایک فوجی سامنے آیا، اس کا نام تھا قاسم سلیمانی، جو کہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جنگ کے میدان میں انہوں نے بہت بہادری دکھائی۔ اسی وجہ سے وہ ایران کے طاقتور فوجی تنظیم یعنی کہ اسلامی ریولیشنری گارڈ گروپس کا حصہ بن گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہیں ایک سیکریٹ فورس کی قیادت دی گئی جسے قدس فورس کہا جاتا ہے۔ اس فورس کا کام تھا کہ باہر ممالک میں خفیہ مشنز کرنا، لیکن اس ٹائم یونائٹڈ اسٹیٹس کی نظر کچھ عجیب سی تھی۔ امریکی حکومت کا خیال تھا کہ قاسم سلیمانی خطے میں امریکی مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں، جبکہ اس وقت امریکہ کے صدر تھے ڈونلڈ ٹرمپ، جبکہ پہلے بھی یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران کے درمیان بہت سی اختلافات بن چکے تھے، تو اس لیے یونائٹڈ اسٹیٹس کا نظر ایران پر بہت ہی زیادہ تھا۔ پھر 3 جنوری 2020 کو عراق کے دارالحکومت میں ایک قافلہ بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے نکل رہا تھا۔ اسی وقت موجود آسمان میں کچھ ڈرونز تھے جو اسی ٹائم فائر کیے گئے۔ چند ہی لمحوں میں گاڑیاں آگ کے شعلوں میں بدلنے لگی اور اسی حملے میں قاسم سلیمانی کو مارا گیا۔ لیکن ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان یہ اختلافات ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس کی جڑیں کئی سال پرانے تھے۔ جب آیت اللہ خامنئی ایران کے سپریم لیڈر بنے تو ان کے سامنے یہ ایک بڑا سوال تھا کہ ایران کو بیرونی پریشر سے کیسے محفوظ کیا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ ایران اگر ایک اسٹرانگ اسلامک کنٹری بن جائے تو وہ خود کو بہتر طریقے سے بچا سکتی ہے، تو اس لیے ایران نے اس ٹائم پر ڈیفنس پاور پر زیادہ توجہ دیا اور اسے مضبوط بنانے میں کام شروع کر دیا۔ اسی سوچ کے تحت ایران نے اپنے ایک نیوکلیئر پروگرام شروع کر دیا، لیکن اس وقت ایران کے پاس کوئی بڑی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس ٹیکنالوجی سے نیوکلیئر ویپن تیار کیا جائے۔ لیکن اس ٹائم ایران کا نظر دوسرے ملک کی طرف پڑی اور وہ ملک تھا پاکستان۔ سن 1998 میں پاکستان نے اپنے جوہری تجربات کیے جنہیں تاریخ میں چاغین نیوکلیئر ٹیسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب بلوچستان کے پہاڑوں میں یہ دھماکے ہوئے تو پہاڑوں کے رنگ بدلنے لگے۔ یہ صرف ایک تجربہ نہیں تھا بلکہ اس بات کا اعلان تھا کہ پاکستان اب نیوکلیئر پاور بن چکا ہے، اور اسی دوران ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان خفیہ طور پر ایران کے ساتھ مل کر نیوکلیئر پروگرام بنانے کا فیصلہ کر رہا تھا تاکہ ایران کے پاس بھی نیوکلیئر پروگرام کا ایک سلسلہ جاری رہے اور وہ بھی ایک ایٹمی طاقت بن جائے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایران کو سینٹریفیوج یعنی کہ ایک قسم کی ٹیکنالوجی ان کو دی گئی۔ یہ وہ ٹیکنالوجی تھی جسے ہم ایک کپڑے والے مشین کی مثال دے سکتے ہیں، یعنی واشنگ مشین۔ واشنگ مشین میں دراصل کپڑے ہوتے ہیں اور اس ٹیکنالوجی میں یورینیم ہوتا ہے، اور اس مشین کے اندر یورینیم رکھا جاتا ہے۔ اگر اس مشین میں 5% یورینیم رکھا جائے اور اسے گھمایا جائے تو اس سے بجلی بن سکتی ہے۔ اگر یہی یورینیم 95% یا 90% کی جائے تو وہی پاور ایٹومک ویپن بنانے میں کام آتی ہے۔ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کو ایران پر اس پروگرام پہ بہت شک اور شبہات آنے لگے۔ اسی وجہ سے ایران پر سخت پابندیاں لگائے گئے۔ اسی پابندیوں کی وجہ سے 2010 میں ایران کی معاشی حالت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ پھر 2015 میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ڈیل ہوا جسے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق ایران کے اندر جو یورینیم بنایا جا رہا تھا، ایران نے یورینیم انریچ محدود کرنے پر اتفاق کیا اور اس بدلے میں کچھ پابندیاں بھی ختم کی گئی۔ لیکن 2018 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کیس میں امریکہ کو الگ کیا اور خود ریپریزنٹ رہے اس کیس کو ڈیل کرتے ہوئے۔ اس کے بعد جو ایران نے یورینیم انریچمنٹ کو محدود کیا تھا وہ واپس سے تیز ہونے لگی، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران کا اور بھی اختلاف بڑھنے لگا۔ جبکہ 2025 میں اسرائیل نے ایران کے
نیوکلیئر سائٹس پر فائر کیے، جس کی وجہ سے اور بھی اختلافات بڑھنے لگے۔ پھر 8 فروری 2026 کو اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر مختلف جگہوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ ان حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی اور ان کے ساتھ ان کے کمپاؤنڈز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ 1 مارچ 2026 کو ان کی وفات کی خبر سامنے آتی ہے، سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی شہید ہو چکے ہیں، اور یوں ہی مڈل ایسٹ کی تاریخ میں ایک اور صفحہ کھولنے والا تھا۔ ان کی شخصیت کو ایران اور بہت سے مسلم حلقوں میں ایک مضبوط اور بااثر رہنما کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ وہ اکثر عالمی سیاست میں مکمل طور پر کلی آواز میں غزہ اور فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا تھا اور اپنے قوم کے لیے آواز اٹھاتا تھا۔ لیکن آج دنیا میں 57 ممالک مسلم کنٹریز موجود ہیں، لیکن عالمی سیاست میں اختلافات اور خاموشی اکثر نمایاں نظر آتے ہیں۔ تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نظریات کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، چاہے حالات کتنے ہی خراب نہ ہو۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ملکوں کے آپس میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کو اپنے امن و امان سے ختم کر دے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی بتائے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کیسی لگی۔ اگر اچھی لگی ہوگی تو مجھے کمنٹ سیکشن میں دوسری ویڈیو کے لیے سپورٹ کریں، اور مجھے بتائیے کہ کون سی ویڈیو ہونی چاہیے۔